امریکی اور یوکرینی صدور کے اوول آفس ملاقات میں تلخ کلامی صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کشیدہ ماحول کے باعث معدنیات پر معاہدہ کیے بغیر چلے گئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس صدر زیلنسکی پر متعدد بار چلائے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کی وجہ سے جنگ نہیں رک رہی، آپ تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہیں۔ ہمارے بیوقوف صدر نے آپ کو $350 ارب اور ہتھیار دیے، ورنہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی۔ یوکرین کے صدر نے کہا، امریکہ ہماری مدد کرنا بند نہ کرے۔ معدنیات معاہدے کے ساتھ امریکہ سے سلامتی کی ضمانت اور جنگ کے بعد بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ کی نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے۔ آج وائٹ ہاؤس میں معنی خیز ملاقات کی۔ سمجھتا ہوں زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں، میں امن چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا زیلنسکی نے امریکہ کی بے عزتی کی، جب زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد شکریہ کا طنزیہ ٹویٹ، کہا شکریہ امریکہ، آپ کی حمایت اور اس دورے کا شکریہ۔ شکریہ صدر، کانگریس اور امریکی عوام کا بھی شکریہ۔ یوکرین کو انصاف اور دیرپا امن کی ضرورت ہے، جس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر یورپی رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ فرانسیسی صدر نے ایمانوئل میکرون نے کہا، یوکرین کو اکیلا نہ سمجھا جائے، یہ واضح ہے روس نے جارحیت کی، یوکرینی عوام اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا، یوکرین تنہا نہیں، ہم یورپی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپین، پولینڈ کے وزیر اعظم کا بھی یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر تبصرہ، کہا ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے بہت برداشت کیا اور زیلنسکی کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکا۔ اور کراچی میں بلدیہ ریور روڈ پر رات کے ڈمپر کے رکشے کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ مرکزی روح ہلال کمیٹی کا اعلان، مرکزی اجلاس پشاور میں ہوا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا، ملک میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی سپریم کورٹ کی تصدیق کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت خلیجی ملکوں میں بھی آج پہلا روزہ ہوگا۔ انڈونیشیا اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں کے مسلمان آج پہلا روزہ رکھیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ڈیزل ₹5.30 فی لیٹر سستا، نئی قیمت ₹258.64 ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت 50 پیسے فی لیٹر کم، نئی قیمت ₹255.63 ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹3.53 فی لیٹر کمی، مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹168.12 فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوشیرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق سمیت 7 افراد شہید، 8 زخمی۔ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا۔ مدرسے میں 100 سے زائد لوگ موجود تھے۔ دارالعلوم میں داخلے کے 4 دروازے ہیں۔ خودکش حملہ آور مولانا حامد الحق کے لیے مخصوص دروازے سے داخل ہوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا نئے حملے کا ٹارگٹ مولانا حامد الحق تھے۔ تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 17 اہلکار مدرسے اور 6 اہلکار مولانا کی سیکیورٹی کے لیے تھے۔ زخمیوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل۔ خودکش حملہ آور کے اعضاء فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ حکام کے مطابق حملے میں ملوث دہشت گردوں کی جلد نشاندہی کی جائے گی۔ مولانا حامد الحق کی نماز جنازہ آج صبح 11 بجے دارالعلوم حقانیہ میں ادا کی جائے گی۔ اکوڑا خٹک پر خودکش حملہ فتنۃ الخوارج نے کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کا ہدف مولانا حامد الحق تھے۔ مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم سے روکنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ بیانیہ اختیار کرنے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں ملی تھیں۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ کے دوران دھماکے سے واضح ہے فتنۃ الخارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر وزیراعظم کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا بزدلانہ اور مظلوم کارروائیاں دہشت گردی خلاف عزم کو پست نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے صوبائی حکومتوں کو امن و امان کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی دھماکے کی مذمت۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائی، 6 خارجی ہلاک۔ آئی پی آر کے مطابق علاقہ غلام خان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیراعظم کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ We left behind all of that equipment, which wouldn't have happened. You know, we left billions, tens of billions of dollars worth of equipment behind. Brand new trucks. You see them display it every year or there. I think we should get it back. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے زیر استعمال ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے ناقص امریکی انخلا کی تحقیقات کا اعلان کر چکے۔ امریکی صدر کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے دوران اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑا گیا۔ امریکہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ واپس لے گا۔ کراچی بورڈ بیسن میں شہریوں پر تشدد کرنے والے شاہ زین مری کے 4 ذاتی محافظوں سمیت 7 گارڈز گرفتار۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق تشدد میں ملوث شاہ زین مری کوئٹہ فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطہ کر لیا۔ ملزم ارمغان اور ساحر سے تفتیش کے دوران منشیات کے لین دین میں شاہ زین مری کا نام بھی آ گیا۔ سی آئی اے ذرائع کا کہنا ہے شاہ زین مری منشیات کی خریداری میں ملوث ہے۔ ڈیفینس فیز 8 پر پولیس ناکے کو دیکھ کر ملزم شاہ زین گاڑی چھوڑ کر فرار ہوا تھا۔ واقعے میں استعمال گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ مقدمے کے مدعی برکت علی سومرو کا کہنا ہے مقدمہ درج کرانے میں 2 دن لگے۔ معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس حرکت میں آئی۔ شہریوں پر مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ارمغان سمیت دیگر کے خلاف گھیرا تنگ۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کا ہائی پروفائل کیس سے متعلق بڑا فیصلہ۔ ماہر FIU افسران پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کی ڈرامے بازی۔ پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان قریشی بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان بار بار بیان بھی تبدیل کر رہا ہے۔ لڑکی زما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ارمغان کے دوسرے مقدموں کی معلومات کے لیے افسروں کو مراسلے بھیجے ہیں۔ ملزم ارمغان کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہا تھا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، آئینی بینچ کے ممبران میں توسیع، مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم آئینی بینچ میں شامل۔ جسٹس صلاح الدین اور جسٹس شکیل احمد بھی رکن نامزد۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ نے مخالفت کی۔ علی ظفر اور بیشر گوہر کی بھی مخالفت۔ راجہ غضنفر علی خان، طارق محمود باجوہ، ابھر گل اور تنویر احمد شیخ کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کی منظوری۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں مکمل ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے ناکامیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ تحقیقات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے حماس کی طاقت کو نظر انداز کیا اور اچانک حملے سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کی۔
حملے سے چند گھنٹے پہلے اشارے بھی ملے، لیکن پھر بھی اسرائیلی فورسز نے کچھ نہیں کیا اور 7 اکتوبر کی صبح تک میٹنگز کرتے رہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ تصور کیا کہ اس کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس سرحدی بارڈر کسی کی بھی لیے خطرے کو روکنے کے لیے کافی ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات مصر میں جاری ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور قطر کے وفد کے درمیان آئندہ کے لائحہ عمل پر بات ہوئی۔ پی ایس ایل 10 کا شیڈیول جاری، میچز 4 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا پہلا میچ 11 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ فائنل 18 مئی کو لاہور میں ہوگا۔ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے کراچی میں کھیلے گی۔